تقریباً 41 ملک ان کا FATF بنایا گیا اور وہ سر جوڑ کر بیٹھتا ہے اور کئی اجلاس کرتا ہے، اور ان کا موضوع کون ہوتا ہے؟ وہ ساری دنیا میں کس سے پریشان ہے؟ یہ بھی ایک ڈگری ہے، یہ بھی ایک علامت ہے کہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِ أَن يَغِيظُ الْكُفَّارِ، وہ ایک قدم ہی اٹھاتے ہیں تو کافر ان سے پریشان ہوتا ہے، اور جن کے ایک قدم اٹھانے سے کافر پریشان ہوتا ہے، میں رب ان کے قدم قدم پر نیکیاں بنا رہا ہوتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر آج عالم کفر اس قدر پریشان ہے تو ایسے ہی پریشان ہے، بلا وجہ پریشان ہے۔ انہوں نے کچھ کیا ہوگا تو پریشان ہے نا۔ بڑی بڑی اپنے آپ کو سپر پاور کہلواتے ہیں اور وہ گھر بیٹھ کر کانپ رہے۔ ممبئی پر حملہ ہوا، امریکہ کی دفاعی سینٹ کی دفاعی کمیٹی نے 3 اجلاس کیے، 3 رپورٹیں پیش کیں کہ اگر اس طرح کے لوگ ہماری طرف آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا۔ ان لوگوں سے یہ اتنے پریشان ہیں، اور جب وہ اتنے پریشان ہیں تو انہوں نے ان کو اتنا پریشان کیا ہوگا تب وہ اتنے پریشان ہیں۔ جب انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے تو پھر اتنی پریشانی آتی ہے تو پھر تو آنی چاہیے، تو آیا ہی کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ پریشانی انبیاء کو آتی ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر جتنا کوئی ان کی سیرت کے قریب تر ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ پریشانی آتی ہے، اور جتنا کوئی ان سے دور تر ہوتا چلا جاتا ہے اس کی پریشانیاں کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ 4 دن کی زندگی پریشانیوں کے بغیر گزارنی ہے تو پھر ایسی جماعت سے بچ کے رہنا، دور رہنا۔ اور اگر یہ 4 دن کی زندگی اللہ کے دین کے لیے مصیبتیں برداشت کر کے جنت میں اعلیٰ مقام لینا ہے تو پھر تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ کہاں ہیں۔ فرمایا نبیوں کو زیادہ تکلیف آتی ہے، جو ان کی سیرت کے زیادہ قریب تر ہو ان کو زیادہ پریشانی آتی ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال والاکرام نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم جانیں کم کر کے، مال کم کر کے، پھل کم کر کے تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّ، دین کے طالب علم جانتے ہیں لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا۔ جب 2 تاکیدیں جمع ہوں تو مفسرین قسم کا معنی پیدا کرتے ہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ آپ کو امید تھی کہ میں آج حاضر ہوں گا، ہاں نا، اور میں آ گیا تو یہ تو کوئی نئی بات نہ ہوئی کہ اس نے کہا تھا آئے گا، آ گیا۔ اگر میں نہیں آتا تو پھر پریشانی تھی نا۔ ہاں، امید تھی کہ میں آؤں گا اور آ گیا، یہ خبر نہیں بنتی۔ خبر یہ بنتی ہے کہ امید تھی آئے گا اور نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا کر کہے کہ تمہیں پریشانی آئے گی اور آ جائے، یہ تو خبر ہی نہیں بنتی۔ خبر تو تب بنتی ہے کہ وہ فرمائے کہ تمہیں پریشانی آئے گی اور تمہیں نہ آئے، یہ خبر بنتی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے پرائمری کلاس میں بٹھا دیا۔ پرائمری کا پرچہ مشکل ہوتا ہے BA کا، جو پرائمری میں بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے، جو BA میں MA میں PhD میں جانا چاہتا ہے چلا جائے، شہادت ملے گی۔ ادھر کا پرچہ آسان ہوگا، ادھر کا مشکل ہوگا۔
جتنے دور ہوگے اتنا پرچہ چھوٹا ہوگا مگر کلاس بھی چھوٹی ہوگی، جتنے قریب ہوگے نبیوں کی سیرت کے اتنا کلاس بھی اعلیٰ ہوگی، پرچہ بھی مشکل ہوگا اور ڈگری بھی بڑی ملے گی۔ اور جتنی بڑی اعلیٰ کلاس اور پرچہ مشکل ہوگا اتنی ہی پھر جنت میں بھی کلاس اعلیٰ ہوگی۔ فیصلہ آپ نے کرنا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ فرمایا ان اعظم الجزاء ما اعظم البلاء، جزا بڑی تب ہوتی ہے جب بلا بڑی ہو، جب مصیبت بڑی آتی ہے تو جزا بھی بڑی آتی ہے، مصیبتیں چھوٹی ہوں تو جزا بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس اوقات اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ یہ نکما نیکیوں میں سست ہے، اگر اسی سپیڈ سے گیا تو یہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو میں نے اس کو دینا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش کی چکی میں ڈالتا ہے، پھر اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے، پھر صبر کی جزا بغیر حساب کے ہوتی ہے۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا، تو جب وہ آزمائش کی چکی میں پستا ہے اور اوپر سے صبر کرتا ہے اللہ اس کو نیچے سے اٹھا کر کے اوپر فائز کر دیتا ہے۔ نمازوں، روزوں، حج، خیرات کا اجر صبر جیسی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی 5 نمازیں پڑھے، یہ بھی پڑھے، یہ بھی مہینے کے روزے رکھے، یہ بھی رکھے، تو لائن میں لگ کر مقابلہ کیسے جیتو گے؟ مقابلہ جیتنے کا طریقہ یہی ہے کہ دعوت و جہاد فی سبیل اللہ میں آگے بڑھا جائے، اعلیٰ کلاس اختیار کی جائے، اس پر فطری طور پر رب ذوالجلال کی طرف سے آزمائشیں آئیں، ان کو برداشت کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ مقام پر فائز کر دے۔ دوڑ جیتنے کا یہ طریقہ ہے، لائن میں لگ کر دوڑ نہیں جیتی جاتی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت پریشانیاں آئیں، احزاب کے موقع پر پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، پاکستان میں 70 سال کی تاریخ میں کسی ایک شخص نے کسی ایک دن پیٹ پر پتھر باندھا؟ انہوں نے پیٹ پر پتھر کب باندھے جاتے ہیں؟ ایک دن کا بھوکا پیٹ پر پتھر باندھتا ہے، 2 دن کا بھوکا پتہ نہیں کب سے بھوکے تھے، وہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، تن پر کپڑے پورے نہیں ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، خوف و ہراس ہے، دشمن آیا کہ آیا، دشمن نے گھیرا ہوا ہے، علاقے کا پورا کفر جمع ہو کر آ رہا ہے، راتوں کی نیند، تھکاوٹ، دشمن کا خوف، ٹینشن، یہ سب کچھ جمع ہے۔ اندر سے بنو قریظہ نے ساز باز کی ہوئی ہے، اندر بھی پتہ نہیں اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، دشمن کون ہے، باہر سے بھی دشمن آ رہے ہیں، اور خندق کھودی جا رہی ہے پتھریلے علاقے میں، اتنی گہری خندق کہ جو گر جائے اٹھ نہ سکے، اور اتنی چوڑی کہ اس کو کوئی پھلانگ نہ سکے، اور وقت تھوڑا ہے، دشمن آیا کہ آیا، کلیجے منہ کو آ چکے ہیں، آنکھیں پتھرا چکی ہیں، وَإِذْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم نے بدگمانیاں شروع کر دیں، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہاں ہم نے ان کو آزمایا، یہاں مومنوں کو آزمایا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ان کو شدید جھٹکے دیے گئے، جن جھٹکوں کو ان کا رب شدید کہتا ہے، وہ کتنے شدید ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ بھوکے کو تسلی کس چیز سے ہوگی؟ بولو،
کھانے سے ہوگی، خوف و ہراس والے کو دشمن کے ختم ہو جانے سے ہوگی، تھکاوٹ والے کو نیند سے ہوگی۔ اللہ اکبر، حالت خراب ہے، ایک پتھر تھا ٹوٹ نہیں رہا تھا، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے۔ آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول وہ ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا ہم سے۔ آپ نے کدال اٹھائی، زور سے ماری، لوہا پتھر سے ٹکرایا، اس سے چمک نکلی، چمک سے ایل سی ڈی بن گئی، ہاں چمک کی ایل سی ڈی بن گئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسرا کے محلات دکھا دیے۔ فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے بحرین فتح کر دیا۔ پھر کدال ماری، پھر چمک نکلی، فرمایا اللہ نے کیسر و کسرا کے خزانے دے دیے۔ صحابہ اکرام نے نعرے مارنے شروع کر دیے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد مابقین ابدا۔ اور جناب خوش ہو گئے، نہ ان کو بھوک یاد رہی، نہ ان کو دشمن یاد رہا، نہ ان کو تھکاوٹ یاد رہی، بالکل فریش ہو گئے، اس لیے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا۔ دشمن کہتا ہے تمہارے دن گنے جا چکے ہیں، ابھی ہم نے بڑا جینا ہے، فتح ہماری ہوگی۔ جب فتح کا دنیا میں یقین ہو گیا، جنت کا آخرت میں یقین ہو گیا، ان کی ساری مصیبتیں کافور ہو گئی۔ سیناریو یہی تھا، منظرنامہ یہی تھا۔ اب منافق کیا کہہ رہے تھے؟ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ کہنے لگے، اللہ اس کے رسول کہتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام تم میدان میں آ جاؤ، میرے فرشتے آ جائیں گے، تمہیں لڑنا بھی نہیں پڑے گا۔ اور دیکھو دشمن آ گیا، اللہ کے فرشتے کوئی نہیں آئے، ہمیں یہاں کھڑا کر کے اب اللہ کے فرشتے کوئی نہیں آئے، اللہ نے نعوذ باللہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اس کے رسول نے نعوذ باللہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ منافق۔ منظرنامہ وہی ہے، اسی منظرنامے میں وہیں کھڑا بھوکا پیاسا تھکا ہوا مجاہد صحابی کیا کہتا ہے؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے احزاب کو دیکھا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہنے لگے یہ تو وہی منظر ہے جو ہمارے رب رسول نے پہلے بتا دیا تھا کہ بدر میں اکیلے آئے تھے، احد میں اکیلے مکے والے آئے تھے، اب یہ جمع ہو کر بھی آئیں گے، انہوں نے کل بتایا تھا، آج ہماری آنکھیں وہ دیکھ رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہمارا رب بھی سچا، ہمارا رسول بھی سچا۔ صدق اللہ رسولہ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما۔ دشمن کو دیکھ کر مومن کا ایمان زیادہ ہو گیا، نبی کی فرمانبرداری میں اضافہ ہو گیا، اور منافق کا نفاق ننگا ہو گیا، منافق کا نفاق ننگا ہو گیا، مومن کا ایمان زیادہ ہو گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب آزمائشیں آتی ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں، تو جو اندر گھس بیٹھے ہوتے ہیں نا، جو ہوتے نہیں اپنے مگر آ کر بیٹھ جاتے ہیں مفاد پرست، وہ جب یہ منظرنامہ دیکھتے ہیں تو وہ الگ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ان کا تو کوئی مستقبل نہیں، ان کے تو دن گنے جا چکے ہیں، یہاں تو اب میرے مفاد پورے نہیں ہوں گے، وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آزمائشیں، یہ حالات، یہ تو اللہ کے رسول نے پہلے سے بتائے ہوئے تھے، اس لیے وہ سچے ہیں، ان کا ایمان اور زیادہ، ان کا یقین اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا آپ نے یہ سمجھا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے نماز و روزوں کے ساتھ ہی؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی تک تو اللہ نے یہ نہیں جانا کہ تمہیں جہاد کرنے والے کتنے ہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور مصیبت پر آزمائش پر صبر کرنے والے کتنے ہیں، ابھی تو یہ نہیں پتہ چلا، تو ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ لازمی طور پر تکلیف آئے گی، کھرا کھوٹا الگ ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔
فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا خالی آمنا کہنے پر ان کو کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا اللہ جان لینا چاہتا ہے کہ ان میں سچا کون ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ جھوٹا کون ہے. جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے، یہ نتھارا نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ جنت نہیں دے گا. تو عزیز بھائیوں، اگر یہ ساری آزمائشیں اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے کافروں کی طرف سے آ رہی ہوں، پھر تو ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، پھر تو ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اللہ کے فضل سے. لیکن یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانیاں ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کی نیکی ضائع نہیں کرتا. ہزاروں قربانیوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا، نہ کرے گا. اور یہ قربانیاں دینے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ بڑا ہی کرتے ہیں، کم نہیں ہوتے. بکروں کی قربانی ہوتی ہے، یہ بڑھتے ہیں، اور کتنے اور جانور ہیں جن کی نہیں ہوتی، وہ ان سے کم ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس جہان میں بھی کائنات کی آنکھوں کو دکھائے گا. اللہ اپنے لوگوں کی مدد کرے گا، اور اس جہان میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. انہوں نے پہلے UN بنا کر مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. پہلے خلافت اسلامیہ تھی، اس سے ٹکڑے ٹکڑے کیے، پھر ٹکڑوں ٹکڑوں پر قبضے کیے، پھر قبضے چھوڑ کر ان کو UN کے تحت لا کر چارٹر میں باندھ دیا کہ اب کوئی ملک اپنی حد کراس نہیں کر سکتا. روک دیا نا، فتوحات کا سلسلہ رک گیا. اس کا متبادل یہ تھا کہ لوگ پرائیویٹ جاتے تھے اور وہ مسلمان مظلوموں کی مدد کرتے تھے. اس وقت جو دور چل رہا ہے وہ ان کو منع کرنے کے لیے چل رہا ہے. لیکن یاد رکھو، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو دنیا والے چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے لوگوں کو زندہ رکھے گا، ان کی مدد کرے گا انشاءاللہ. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہارے ساتھ ہوا ساری کائنات بھی مل کر آ جائے کوئی غلبہ نہیں پا سکتے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ تمہیں چھوڑ گیا تو پھر تمہاری مدد کون کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آزمائشوں میں بھی کامیاب کیا. اللہ نے مزید کام میں بہتری پیدا کی. یہ بڑی آزمائش ہے، اس میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی کام کو زیادہ اٹھائے گا، اور اٹھا رہا ہے. اللہ وہ مناظر دکھا رہا ہے، اتنا ہی زیادہ اٹھائے گا. ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دشمن کی حالت یہ ہے کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھی اچھائی ملے، پذیرائی ملے، ان کو بڑی پریشان کرتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر آپ کو کوئی پریشانی آ جائے تو دشمن بڑا ہی خوش ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ سب کے ساتھ نہیں، کسی کسی کی اچھائی سے دشمن بڑا پریشان ہوتا ہے، کسی کسی کی پریشانی پر دشمن بڑا ہی خوش ہوتا ہے. فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ڈٹے رہے، میدان نہ چھوڑا، جمے رہے، صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے،
वत्तकू, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ ठीक रखा। मैं रब कहता हूँ ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, उनके मकरो फरेब तुम्हारा बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते। तो ज़रूरत इस बात की है कि सब्र और तकवा इख्तियार किया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बन गए, भाई आए खाना लेकर चले गए, फिर आए फिर चले गए। तीसरी बार जब आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अब ज़ाहिर किया कि मैं कौन हूँ। कहने लगे हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ, तुम्हें मालूम है तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया था? तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कहते अच्छा तो आप वो हैं? जी मैं ही वो हूँ। इन्नका अनता यूसुफ, काला आना यूसुफ हादा अखी, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। क़द मन्ना अल्लाहु अलैना, अल्लाह ने हम पर एहसान किया है। सुनो सुनो, ये कोई सिर्फ मेरे साथ ख़ास नहीं है। इन्नहु मन यत्तक़ि, जो अल्लाह से ताल्लुक़ ठीक रखता है, तक़वा इख्तियार करता है, व यस्बिर, और सब्र करता है, डटा रहता है, फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ऐसे लोगों का अजर न दुनिया में ज़ाया करता है न आखिरत में ज़ाया करेगा। तो ज़रूरत है सब्र और तकवा की। ज़रूरत है कंधे से कंधा मिलाए रखो, ज़रूरत है कदम से कदम मिलाए रखो, ज़रूरत है मैदानों में नजर आओ, डटे रहो, जमे रहो और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ ठीक रखो। अपनी नमाज़ों का ख्याल करो, अपने ज़िक्र अज़कार का ख्याल करो, अपनी तहज्जुदों का, तिलावत का ख्याल करो और रब्बुल जलाल के साथ जुड़े रहो। उसका खौफ हमारे ऊपर तारी रहे। अगर ये दोनों काम हुए, अल्लाह से ताल्लुक़ भी ठीक रखा और मैदानों में भी नजर आते रहे, डटे रहे, जमे रहे, भागे नहीं, छोड़ कर नहीं गए, तो फिर अल्लाह का वादा है फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, अल्लाह तुम्हें ज़ाया नहीं करेगा। दूसरे मुकाम पर फरमाया कि सारी कायनात के मकरो फरेब आपका बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकेंगे। सारी दुनिया मिलकर आ जाए, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकेंगे। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला की नसीहत है हमारे लिए। जिस तरह अब्दुल समी साहब फरमा रहे थे, हमारी गलतियों की तरफ इशारा कर रहे थे, हम अपनी गलतियों की इस्लाह करें, मैदानों में डटे रहें, अपना मनहज ना छोड़ें। बड़े बड़े लोग छोड़ गए, बड़े बड़े लोगों को काफिर ने डाइवर्ट करके मुसलमानों से लड़वा दिया। आप लोगों का कसूर ये है कि आप न झुकते हो, न बिकते हो और न ही डाइवर्ट होकर मुसलमानों के खिलाफ खड़े होते हो। पूरी कोशिश कर ली हुकूमतों से लड़वाने की, मुसलमानों की फिरका वारियत के जरिए लड़वाने की, आपने किसी चक्कर में ये काम नहीं किए, डटे रहे अपने मनहज पर। फिर आपका यही इलाज था कि सारी दुनिया का कुफ्र आपके खिलाफ खड़ा हो जाए। लेकिन इसमें भी घबराने की बात नहीं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है और हमारा ताल्लुक़ अगर उससे ठीक रहा और हम मैदान में रहे तो अल्लाह की मदद आएगी इस जहान में भी और उस जहान में भी। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई जितने अहबाब तशरीफ़ लाए हैं सबका शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका आना, बैठना, सुनना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा बरकतों के साथ नवाजे।